کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ گزشتہ 2-3 جمعوں سے ہم نکاح سے متعلق باتیں سماعت کر رہے تھے۔ گزشتہ جمعے منگنی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی تھی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ پسند کی شادی اور رشتے کے انتخاب کے حوالے سے۔ آج کل بدقسمتی سے تعلیم اور ملازمت اور دیگر بہت سے معاملات میں مرد عورت کے مخلوط نظام، پردے کے فقدان، بے شرمی بے حیائی کے فروغ، نیز موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے جہاں ہم تو بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہیں، وہاں موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے دوسری بہت سی برائیوں کے علاوہ ایک برائی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، اور وہ برائی یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں کا ایک دوسرے سے دوستی کرنا۔ اس موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے لڑکے اور لڑکیوں کا باہم دوستی کرنا، اور دوستی کے بعد اس سے اگلے اسٹیپ میں چلے جانا اور ایک دوسرے کو رفیقہ حیات یعنی لائف پارٹنر کے طور پر ایک دوسرے کو پسند کرنا، یہ برائی ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے۔ اور اس برائی کی وجہ سے بعض اوقات وہ دونوں یعنی لڑکے اور لڑکیاں اپنے والدین اور اپنے بزرگوں کے فیصلے کے مقابلے میں فیصلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اسلام میں نکاح مرد عورت کے درمیان قائم ہونے والا ایک مقدس رشتہ ہے۔ جس دین نے اس مقدس رشتے کو قائم کرنے میں عاقل بالغ مرد عورت کو ایک اختیار دیا ہے، اسی دین نے والدین کے ادب احترام اور ان کے ساتھ مہربانی اور حسن سلوک اور جائز معاملات میں ان کی فرما برداری کا بھی درس دیا ہے۔ لہذا شادی کے معاملے میں اپنی پسند کو ترجیح دینے کے بجائے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بڑوں کے فیصلوں کو فوقیت دینا اپنے لیے باعث سعادت ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا؟ میں دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک پہلو ہی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ سب سے پہلا پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پسند کی شادی اور رشتے کے انتخاب میں پہلا ایک پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اپنی پسند کی شادی کے مقابلے میں اپنے بزرگوں اپنے والدین کو فوقیت دینا یہ اپنے لیے باعث سعادت سمجھنا چاہیے، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، اور بزرگان دین کا بھی یہی ان کی زندگیوں میں طرز عمل ملتا ہے۔ آئیے میں حدیث پاک سے آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح پہنچایا۔ ابھی ہمارے یہاں
لڑکا ہی نکاح کا پیغام پہنچائے، یہ ضروری نہیں۔ یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام پہنچایا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رشتے کو جو بی بی خدیجہ کی طرف سے آیا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رشتے کو سب سے پہلے اپنے چچا ابو طالب اور پھر اپنے خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے حضور نے یہ معاملہ پیش کیا۔ خاندان والے سب اور حضرت ابو طالب سب نے اس نکاح کے پیغام کو خوشی کے ساتھ منظور کیا، سب کو یہ رشتہ پسند آیا۔ پھر نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو طالب وغیرہ اور اپنے چچاؤں اور اپنے خاندان کے دوسرے افراد اور شرفائے بنی ہاشم اور سرداران مدر جو حضور کے خاندان میں سے ہیں، ان کے جو سرداران تھے، ان کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بارات لے کر حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں حضور کا نکاح ہوا۔ اور اس طرز عمل سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اپنے بڑے بوڑھوں کا، خاندان والوں کا احترام، کیونکہ اس وقت حضرت ابو طالب ہی تھے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 8 سال کی عمر سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت فرما رہے تھے، اور حضور ان کے حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد انہوں نے حضور کی ذمہ داری کو سنبھالا تھا۔ اس کے بعد یہ تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل۔ اگر آپ بزرگان دین کے عمل میں دیکھیں تو میں ایک ہستی کا آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ جن کا نام حضرت سید احمد سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے باکرامت بزرگ ہیں اور بڑے حسن اخلاق کے پیکر اللہ کے ولی تھے۔ حضرت سید احمد سلطان سخی سرور، اب کیونکہ آپ تھے ہی اتنے باکرامت اور حسن اخلاق اور اللہ کے ولی، ان کا وہ چرچا ہو گیا اس علاقے میں، تو اس شہر کا جو حاکم تھا یعنی گورنر تھا، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے لیے بھیجا۔ سید احمد سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنی بیٹی کا نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ نے اس گورنر کو جو جواب دیا وہ سنیے۔ اس سے ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جو اپنے والدین کو فوقیت نہیں دیتے، تو وہ اللہ کے ولی ہو کر انہوں نے اس حاکم شہر کو یہ کہا کہ فرمایا کہ میں اپنے والدین کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کروں گا۔ پھر آپ کے والدین کو آپ نے بتایا کہ یہ نکاح حاکم شہر کی طرف سے میرے لیے آیا ہے، اس نے اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دینے کا پیغام بھیجا ہے۔ آپ کے والدین نے اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور اجازت دی، تو اس طرح سید احمد سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح حاکم شہر کی بیٹی سے ہوا۔ اور اس طرح یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ بزرگان دین کا بھی طرز عمل یہی تھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل سے بھی ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، لہٰذا وہ لڑکے اور لڑکی جو اپنی مرضی سے اپنے والدین اور خاندان والوں سے چھپ کر اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ نکاح کرنا ان کے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں، بلکہ شریعت میں بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ جس کی میں تفصیل میں تو ابھی نہیں جا سکتا، ورنہ آپ علماء سے رجوع کیجئے کہ بعض صورتوں میں جو بھاگ کر چلی جاتی ہیں تو ولی کی اجازت، اب کیونکہ والدین میں سے والد جو ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے سے نکاح ہی بعض صورتوں میں منعقد نہیں ہوتا۔ تو یہ صورتیں ہیں جو علماء سے معلوم کی جائیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جس میں پتہ ہونا چاہیے۔
इसी तरह अगर किसी सूरत में उलमा ने कह भी दिया कि शरअन ये निकाह दुरुस्त हो गया, कि वली की इजाज़त के बगैर भी ये निकाह किया गया और शरअन ये निकाह दुरुस्त भी हो गया, तो लेकिन याद रखना चाहिए कि इसमें बहुत से नुकसानात होते हैं कि जो वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर अगर जो लड़का और लड़की सिर्फ अपनी ख्वाहिश नफ्स और अपनी पसंद की वजह से वो वालिदैन को ठुकरा देते हैं और सिर्फ अपनी ज़िंदगी और अपने मुस्तकबिल को देखते हुए वो चाहे वो कोर्ट मैरिज कर लें या छुप कर कहीं से भी वो निकाह कर लें और लड़की भाग जाए या लड़का भाग कर वो कर लें, तो उसके नुकसानात क्या होते हैं वो नुकसान में चंद आपके सामने रखता हूँ। वो नुकसान ये होता है, नंबर 1 कि शादी जो वो छुप कर रहे हैं। अब इंसान क्या होता है कि शादी में चाहता है कि सबसे पहले मेरे माँ बाप भी हों, मेरे बहन भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे ख़ानदान वाले हैं, तो वो जो शरीक होते हैं तो एक शादी में खुशी होती है। तो सबसे पहला नुकसान तो ये हुआ कि माँ बाप के बग़ैर, वालिदैन, रिश्तेदारों, ख़ानदान वालों के बग़ैर जो उनके शरीक होने से जो खुशी हो सकती थी उस खुशी से वो महरूम हुआ, ये सबसे पहला नुकसान। नंबर 2, जिस शादी में वालिदैन की रज़ामंदी ना हो, शामिल ना हो, याद रखिएगा कि उमूमन अगर आप जायज़ा लेंगे तो वो शादियाँ उमूमन नाकाम ही होती हैं, वो शाद नहीं होती, क्योंकि वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर जो शादी की जाए और उनको नाराज़ करके किया जाए वो शादियाँ उमूमन कामयाब नहीं होती। ये दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान ये होता है कि अपनों से ताल्लुक़ ख़त्म किया इस लड़की के इस शादी की वजह से, तो उसने सबसे पहले अपनों से ताल्लुक़ ख़त्म किया। अब ये लड़के ने भी किया और लड़की ने भी किया, लड़का और लड़की, अब ये इन्होंने अपनों से ताल्लुक़ ख़त्म किया तो ये ज़िंदगी में हुए अकेले। अब ना वालिदैन इनसे मिलना गवारा करते हैं और अमूमन ऐसे भी पाए जाते हैं लड़के लड़की जिनकी तरबियत ही ना हो, जिनको माँ बाप का मकाम ही ना पता हो, तो वो भी वालिदैन से मिलना पसंद नहीं करते कि हमारी पसंद को तरजीह नहीं दी और हमारी ख्वाहिश को तरजीह नहीं दी और हमारी मर्ज़ी के मुताबिक वालिदैन ना चले, तो वो वालिदैन से मिलना भी पसंद नहीं करते। गोया कि दोनों तरफ से ये इनका ये नुकसान भी होता है। नंबर 4, अगर वो चाहते भी हैं कि हम वालिदैन से मिल लें लेकिन फिर जुर्रत नहीं होती कि वो आँख उठाकर भी वालिदैन से मिल सकें। इसी तरह अगर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाए, और ये हो ही जाता है अक्सर, क्योंकि शैतान कब चाहेगा कि दोनों सुकून से रहें, तो हर घर में हो जाता है। तो मियाँ बीवी के दरमियान अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो अब इनके पास तो कोई बड़ा है ही नहीं, क्योंकि इनके वालिदैन और रिश्तेदार सबसे इन्होंने ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। अब इनके बड़ों में कोई नहीं, तो बताइए कि जब इनकी लड़ाई हो गई तो इनके दरमियान सुलह कौन करवाएगा, तो ये सुलह से भी महरूम हो गए। इसी तरह अगर आइए नंबर 5 अगर नुकसान देखें कि मियाँ बीवी को किसी नाखुशगवार, क्योंकि जब लड़ाई हुई तो नाखुशगवार मौका भी कभी आ जाता है, तो फिर एक दूसरे को एक ताना ज़रूर देते हैं। अब वो ताना क्या होता है, वो ताना ये देते हुए एक दूसरे को, कभी लड़का लड़की को दे देगा या लड़की लड़के को देती है, और वो ताना ये होता है कि जब तुम अपने माँ बाप के ना हुए तो मेरे क्या हो, तो वो ये बात जानते हैं और ताने के तौर पर ये इस्तेमाल कर लेंगे कि जब तुम अपने माँ बाप के ना हुए तो लड़का लड़की को कह देता है जब तू अपनी माँ बाप की ना हुई तो मेरी क्या होगी, क्योंकि वो लड़ाई में और उस वक्त ना खुशगवार मौका है तो उस वक्त ये जुमला इस्तेमाल करता है। ये भी नुकसान होता है। नंबर 6, उनका ये इक़दाम यानी भाग कर शादी कर लेना, कोर्ट मैरिज कर लेना, इसका नुकसान उनके छोटे बहन भाइयों को भी होता है। उन्होंने तो ये किया ही किया, अब क्योंकि माशरे में लोगों की ज़ुबान तो बंद रहती नहीं, तो इनके ये इक़दाम की वजह से उनके छोटे बहन भाइयों के लिए भी मुसीबत बन जाती है और उनके रिश्तों की राह में भी बहुत सारी रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। ऐसा क्या था, ये क्यों भागे, बहुत सारे लोगों के ख्यालात होते हैं। इसी तरह नंबर 7,
سب سے بڑھ کر نقصان یہ ہوتا ہے کہ والدین کی مرضی کے خلاف شادی کرنا والدین کی اذیت اور ناراضگی کا باعث بنتا ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی ایسا کر چکا تو اس کے لیے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ آ کر اپنے والدین کو راضی کر لے، ان کو منا لے، ان کی زندگی میں ہی ان کو راضی کر لے۔ چلے گئے پھر کیا کرے گا؟ اور اگر نہیں یہ اقدام نہیں اٹھایا تو پھر بھی اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ والدین کو راضی کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی جس نے یہ اقدام نہیں اٹھایا اور وہ اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ایسا قدم کبھی بھی ہرگز نہ اٹھائیں اور سنجیدگی سے اس بارے میں غور کریں کہ وہ گھر سے بھاگنے سے پہلے ان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ یہ ضرور سوچے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک جس والدین نے ان کے ساتھ محبتوں کا، شفقتوں کا، ہمدردیوں کا اور قربانیوں کا سلوک کیا، کیا یہ اولاد ان کو صلہ یہ دے گی کہ ان کے احسان اور بھلائی کو فراموش کر دے گی؟ وہ یہ سوچے کہ اولاد کی خوشی، یعنی جس ماں باپ نے بچپن سے لے کر اتنا جوانی تک پہنچایا، وہ ماں باپ اپنی اولاد کی خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی اولاد کی خوشی وہ اپنے ماں باپ کو نہیں دکھانا چاہتی بلکہ ان کی تمناؤں کا خون کر دے گی اپنی خواہش کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح وہ اولاد یہ بھی سوچے کہ ان کی عزت کو اپنی خوشی کی بھیٹ چڑھا دے گی۔ یعنی ایک لڑکی جب بھاگ جاتی ہے تو والدین کی عزت کس طرح، یعنی وہ اس والد سے ہی پوچھئے کہ جس کی بیٹی اگر گھر سے بھاگ جاتی ہے، وہ لڑکا تو بھگا کر لے گیا لیکن جس کی بیٹی بھاگی اس والدین کے اوپر کیا کیفیت ہوتی ہے وہ والدین محسوس کر سکتے ہیں، اور جس کے ساتھ یہ ہوا ہے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی عزت کو صرف اپنی خوشی کی بھیٹ چڑھا دیا جائے۔ اسی طرح انہیں معاشرے میں رہنے والوں کے طعنوں کی زد پر چھوڑ دیا جائے اور ان کی دل آزاری کر کے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں ان کی اشک باری کا سامان کیا جائے۔ یعنی یہ تو نہیں کہ گھر سے بھاگ گئے ماں باپ، لڑکا لڑکی، تو ماں باپ خوشی سے پھولے سمائیں گے نہیں، یقیناً ان کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، اور آنسو بڑھاپے میں ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو نکالے جائیں تو ان لوگوں کو یہ حدیث پاک یاد رکھنی چاہیے، بلکہ ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے کہ جو ہر کام ماں باپ کی مرضی سے کرتے ہو لیکن پھر بھی ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں ہر گھر میں، تو یہ حدیث پاک یاد رکھیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اور فرمایا کہ ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اب ماں باپ کو ناراض کر کے گویا کہ اس نے اللہ کو ناراض کر دیا، تو والدین یہ تھا ایک پہلو۔ اب آئیے دوسرا پہلو اس کا کہ پسند کی شادی اور رشتے کے انتخاب میں والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کی اپنی پسند کا خیال رکھیں، اور جہاں وہ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کی شادی کرنے میں اگر کوئی شرعی، خاندانی، معاشرتی، یہ تین چیزیں ہی ہوتی ہیں، خاندانی، شرعی، معاشرتی خرابی نہ ہو تو بلا وجہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی ان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ والدین کہ جو جس رشتے میں جس کو آپ کے بچوں نے پسند کر لیا، تو اگر اس میں کوئی شرعی، معاشرتی اور خاندانی خرابی نہیں ہے، آپ نے معلومات کر لی اچھی طریقے سے، تو پھر ان کو اپنی مرضی کے مطابق شادی کرنے پر مجبور والدین کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں بچپن سے جوانی تک
उन वालिदैन को ये सोचना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को बचपन से लेकर जवानी तक उनकी हर ज़रूरियात का पूरा ख्याल रखा। उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए जहाँ वालिदैन ने बेहतरीन प्लानिंग की, मंसूबाबंदी की, उन्हें हर मुश्किल परेशानी से बचाने के लिए आपने हर मुमकिन कोशिश की, यकीनन आपने की है, तो फिर आप इस शादी के मामले में क्यों अपनी ईगो को, अपनी अना को आगे लेकर आ रहे हैं? तो वो वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपनी अना को अपनी नाक पे रख के कि बस मैंने जो कह दिया वही होगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए और उनकी खुशी के बरखिलाफ अपनी मर्जी उन पर मुसल्लत करके उनके लिए इस दिवाजी ज़िंदगी की नाहमवारी का बाइस वालिदैन को भी नहीं बनना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे इश्क़ मजाजी की आफत में मुब्तला हो चुके हैं तो ऐसी सूरत में अब वालिदैन को उनके साथ ज़बरदस्ती करना, या तो आपके बच्चों को वो बागी बना सकता है, या बागी बनने और इंतहाई वो कदम जो मैं पीछे अर्ज कर चुका कि वो भागते क्यों हैं, तो इसमें वालिदैन का भी किरदार होता है। तो वो अगर वजह नहीं है, बिला वजह वो मुसल्लत करना चाहते हैं, तो फिर वो वालिदैन की वजह से उनको अपने बच्चों को इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर न करें। अगर वो आपकी मर्ज़ी को मान लेते हैं, चलिए कि वालिदैन की चाहत में, वालिदैन की फर्माबरदारी में अगर उन्होंने समझौता कर लिया तो फिर ये लम्हे भर का समझौता उम्र भर का पछतावा बन जाता है। वो कैसे होता है? फिर वो वालिदैन को जब घर में वो आती हैं और उसके साथ वो मेल जोल नहीं हो पाता अपनी बीवी के साथ, तो फिर वालिदैन को भी समझ में आ जाता है कि जो हमने किया वो गलत किया। जहाँ वो करना चाहता था अगर कर देते तो वो हमें भी इतनी अजियत ना होती कि अब ज़िंदगी भर का, क्योंकि वो निकाह है ही ऐसी चीज़ कि फिर ज़िंदगी भर उसे अपने साथ। लेकिन बाज़ लोग दी अब कोई वजह नहीं होती, लेकिन अब अगले स्टेप में वालिदैन भी फिर वो इतना गलत इक़दाम उठाते हैं कि वो फिर कहते हैं चलो इसको तलाक दे के फारिग कर दो। अब आप किसी की बेटी को लेकर आए, आपके बच्चे की चाहत नहीं थी, अब आपने अपनी खुशी के लिए पहले भी उसके ऊपर मर्जी मुसल्लत के और उसको मजबूर कर दिया, उसने आपकी मोहब्बत में आपकी ख्वाहिश को समझौता कर लिया, लेकिन अब आपने सामने वालों के साथ जो अब आप करेंगे वो कितना बड़ा अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाली बात है। तो ये भी हमें सोचना चाहिए। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की तरजीहात को और उनके साथ कल्बी वाबस्तगी को वो उसका अंदाज़ा लगाना चाहिए और फिर इंतहाई हिकमत अमली के साथ वो काम लें, बल्कि हो सके तो अपने बच्चों की शादी करने से पहले उनकी रज़ा भी मालूम कर लीजिए। ये भी बात हमें समझ में नहीं आती कि लड़की से मर्जी मालूम नहीं की जा सकती, ये भी हमारे माशरे में पाया जाता है। बस वालिदैन ने फैसला कर दिया फुला में शादी करनी है तो करनी है, ये ज़रूरी नहीं है। आइए मैं हदीस पाक से आपको बताता हूँ कि मेरे आका अलैहिस्सलाम इसके बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं कि लड़की से भी उसकी रज़ामंदी मालूम करना ये भी वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि लड़की वहाँ चाहती है या नहीं चाहती, या लड़की किसी को पसंद करती है और वालिदैन को वो बता नहीं पाई और वालिदैन ने रिश्ता कर दिया, सब कुछ तय कर लिया, तो फिर इसका भी नुकसान होता है। तो आइए इसके बारे में भी हदीस पाक सुन लीजिए कि मुस्लिम शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है तो कि सैयदना ज़कवान रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला से फरमाते हुए सुना कि वो फरमा रही थी कि मैंने हुजूर से सुना, हमारी माँ ने हुजूर से सुना कि फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, बल्कि हमारी माँ फरमाती है मैंने हुजूर से पूछा कि जब घर वाले लड़की का निकाह करें तो उससे इजाज़त लेनी चाहिए या नहीं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
ارشاد فرمایا کہ ہاں اجازت لینی چاہیے، یعنی لڑکی سے اجازت لینی چاہیے۔ ایک اور موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا، بلکہ ہماری ماں اس حدیث پاک کا اگلا حصہ بھی وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہماری ماں فرماتی ہیں کہ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہاں اجازت لینی چاہیے تو فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لڑکی سے پوچھا جائے گا تو وہ تو شرما جائے گی، تو اس کو شرم آئے گی، تو پھر بھی اس کی اجازت کس طرح ہوگی؟ یعنی لڑکی جو شرم و حیا آج اگر نہیں ہے، آج وہ والدین سے منہ پھٹ ہو کے باتیں کرتی ہے، لیکن پہلے زمانے کی عورتیں بچیاں اپنے ماں باپ کے سامنے دوپٹے کے بغیر نہیں ہوتی تھی۔ آج تو بغیر دوپٹے کے ہی ہر وقت گھر میں، بلکہ بغیر دوپٹے کے وہ بازاروں میں گھومتی ہوئی، شادی بیاہ میں تو اب تقریباً جو دوپٹہ عورتیں بھی ہیں شادی بیاہ میں سب کے دوپٹے غائب۔ یہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک کو دیکھ کر دوسرا، دوسرے کو دیکھ کر دوسرا، یہ فیشن کی آڑ میں، اور اس آڑ میں کہ رشتہ نہیں ہوگا، میری بیٹی کا جلد سے جلد ہو جائے، وہ اپنے گھر چلی جائے۔ تو کیا بغیر پردے کے ہو کر کیا رشتے ہوتے ہیں؟ رشتے تو اللہ کی مرضی سے، جہاں وہ اس نے جوڑا لکھ دیا وہی انسان کا وہاں اس کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، تو یہ باتیں ہمیں بتائی گئیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ میں نے حضور سے ارشاد پوچھا کہ یا رسول اللہ اسے شرم آئے گی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اسے شرم آئے گی تو وہ خاموش ہو جائے گی، تو اگر وہ خاموش ہو گئی تو اس کا خاموش ہو جانا ہی اس کا اجازت ہے۔ اور ایک اور موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی بیوہ ہو جائے، تو بعض لوگ بیوہ میں بھی بڑا عجیب سا ہمارے یہاں معاملہ ہوتا ہے کہ اب یہ اس کا شوہر تو مر گیا تو اب اس سے کیا پوچھنا، جلدی سے کہیں سے بھی اس کا نکاح رشتہ آئے فٹافٹ کر دو۔ تو یہ بھی عجیب سوچ ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ تو اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیوہ کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت نہ لے لی جائے، یعنی بیوہ کو بتانا پڑے گا کہ کہاں اس کا نکاح ہو رہا ہے یا کرنے ہم چاہ رہے ہیں، تو وہ اجازت دے گی تو اس بیوہ کا نکاح ہوگا، ورنہ اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے۔ اور اسی حدیث پاک میں جہاں بیوہ کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہیں ارشاد فرمایا کہ کنواری کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ تو پھر وہ دوسرے صحابہ کرام وہاں موجود تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ کنواری کی اجازت کس طرح ہوگی؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی خاموشی۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو حضور نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا تو علماء اس سے مسئلے بھی نکالتے ہیں، اور یہ مسئلے بھی ہمارے لیے لکھے تو مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہاری شریعت میں اسی حدیث پاک کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ کنواری کی اجازت خاموشی، رضا اور اجازت قرار پائے گی، یہ اس صورت میں ہوگا، اور یہ حکم جب لگے گا کہ جب ولی اقرب ہو، یعنی ولی قریبی ہو، یعنی ماں باپ میں سے اگر کسی نے پوچھا یا بہن بھائیوں میں سے یہ ولی ہوتے بڑے، انہوں نے اگر پوچھا یہ ولی ہے، تو پھر فرمایا کہ وہ اجازت، اس کی خاموشی اجازت مانی جائے گی۔ اگر کوئی ولی دور کا ہے یا اجنبی ہے تو وہ لڑکی سے پوچھے کہ آپ کے لیے نکاح کا پیغام آیا، اور لڑکی خاموش ہو جائے، تو پھر علماء نے یہ مسئلہ لکھا کہ اس کی خاموشی جو ہے وہ اجازت قرار نہیں پائے گی اگر ولی دور کا ہے یا اجنبی شخص ہے، اور لڑکی خاموشی سے وہ منہ بند کر دے تو وہ اجازت قرار نہیں پائے گی، بلکہ اس صورت میں علماء کہتے ہیں اس لڑکی کے لیے ایسا فعل کرنا ضروری ہوگا کہ جو قول کے حکم میں، جو کہنے کے حکم میں ہو، اور وہ ہے خوشی سے ہنسنا یا پھر مہر نفقہ طلب کرنا یا اسی طرح دیگر معاملات میں۔ ہمارے یہاں اجازت کس کو سمجھا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں اجازت اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جب نکاح کے وقت قاضی صاحب وکیل کو کہتے ہیں کہ آپ اجازت دے کر آئیے، تو وہ جو قاضی صاحب جو ہوتے ہیں انہیں اجازت وکیل کے لیے کہا کہ آپ اجازت لے کر آئیے، تو نکاح کے دن
اور نکاح کے وقت یہ جو اجازت ہوتی ہے یہ بالکل رسمی قسم کی ہوتی ہے، جس کا مقصد اس کی رضا معلوم کرنا نہیں ہوتا بلکہ وکالت نکاح کی اجازت لینا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب نکاح پڑھایا جائے گا تو وکیل سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی موکلہ نے آپ کو اجازت دی کہ ان کا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیا جائے، یہ وکالت نکاح کی اجازت ہوتی ہے، یہ لڑکی کی رضا معلوم کرنے والی اجازت نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں وہ اگر دل سے راضی نہیں بھی ہوگی جب وکیل کو اجازت دیتی ہے، لیکن وہ حالات کی نزاکت اور والدین کی عزت کے پیش نظر اجازت دے دے تو بھی اس وقت وہ اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ لیکن والدین کو یہ چاہیے کہ جب بات پکی کریں اور رشتہ آئے تو اپنی بیٹی سے اس کو پیار محبت کے ساتھ اور روب جماتے ہوئے اور اپنے والدین کی وہ دھمکی یا والدین کا ایک وہ روب والا انداز سے اپنے بچوں سے نہیں پوچھنا چاہیے، بلکہ اس نکاح کے وقت جب ان کا نکاح کا پیغام آئے تو والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پیار محبت کے ساتھ اور حکمت عملی سے اپنے بچوں کی وہ مرضی معلوم کر لیں۔ اگر وہ راضی ہیں تو ٹھیک، اگر وہ راضی نہیں تو جب تک وہ راضی نہ ہو ان کی شادی نہ کریں، ورنہ آئندہ ان کی زندگی جو ہے وہ خوشگوار ہونے کے بجائے وہ ناخوشگوار ہو جائے گی۔ یہ باتیں ہمیں اچھی طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ جو نکاح کے معاملے میں ہمیں اچھی طریقے سے کام آئیں گی اور اپنے بچوں کی زندگیوں کے وہ بگاڑنے میں ہم بچ سکیں گے، اور گھر کا ماحول جو سکون تھا وہ بے سکونی سے بچ جائے گا۔ آئندہ جو انشاءاللہ جمعے میں موضوع ہوگا وہ ہے کہ اپنے بچوں کی شادی کہاں کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ بھی بہت بڑا فقدان ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں کرنی چاہیے، اور دین اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اپنے بچوں کی شادی کہاں کیجیے، کس چیز کو دیکھیے، دین کیا بتاتا ہے۔ اگر آپ دین پر چلیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کے بچوں میں کی زندگیوں میں بھی خوشیاں ہوں گی اور آپ کے گھر میں بھی سکون ہوگا۔ اگر آپ نے دین سے ہٹ کر اپنے بچوں کی شادی کی تو پھر اس کا نقصان بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔